ان کی لڑائی میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں تو باطل طاقتیں، دشمن مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے، مکمل بائیکاٹ کریں۔ گھروں میں دیکھیں، اگر کوئی چیز نظر آتی ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، نکال کے باہر پھینکیں۔ آئندہ نہیں خریدوں گا، ابھی استعمال کر لیتے ہیں، ایسا نہیں، باہر نکال کر پھینک دیں اس کو۔ شراب پینا جیسے حرام ہے، شراب خریدنا جیسے حرام ہے، شراب فروخت کرنا جیسے حرام ہے، اس وقت اسرائیل کی مصنوعات کا خریدنا، فروخت کرنا، بیچنا حرام ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کی مصنوعات خرید رہے ہیں، گویا ہم بھی ان کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں۔ مزید اللہ نے دو بات دہرایا ہے اور کہا ان مع العسر یسرا، یقیناً موجودہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں۔ پھر ایک بار اللہ نے فرمایا یقیناً موجودہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں۔ تو آج ہم پر حالات ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر حالات ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں پر حالات ہیں، یہ حالات کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ حالات آئیں گے، جیسے ہندوستان میں ہمارے اوپر آزمائش ہو رہی ہے، حالات لائے جا رہے ہیں، نئے قوانین لائے جا رہے ہیں، نئے بل پاس کیے جا رہے ہیں، یہ حالات ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ صابروں میں داخل ہے، وہ رابطو، مستعد رہو، تیاری کرو۔ اب اس قانون کا، اس بل کا کیسے ہم اس کی مخالفت کریں، کیسے احتجاج کریں، ہمیں علماء رہنمائی فرما رہے ہیں، وہ ایسے ہمیں کرنا ہے۔ اللہ، زمین اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کا جو ظالم ہے، جابر ہے، جو فرعون تھا، یہ ختم ہو جانے والا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس چند لمحوں کے لیے آزمائش کے طور پر اللہ نے اس کو مسلط کیا ہے۔ اگر اس واقعے کے ذریعے آج کے حالات کا ہم جائزہ لیں گے، آج کی طاقتیں بھی بالکل اسی طرح ہیں، چند وقت کے لیے ہیں، کچھ لمحے کے لیے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں، یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ بلندی دیر طلب کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ جتنی الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام علی رسولہ المعظم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، وقال تعالی وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن شریف میں بیان فرمایا گیا، اس واقعے میں آج کے جو حالات ہیں ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس وقت یہ بات کہی تھی جب فرعون ان پر ظلم کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، استعینوا باللہ وَاصْبِرُوا، مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو۔ یہ دو چیز اگر ہمارے اندر بھی آج آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کرے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے، امتحان میں رکھیں گے، حالات میں رکھیں گے، پریشانیوں میں رکھیں گے۔ ان پریشانیوں میں، حالات میں اگر بندہ ڈٹا رہا، جمع رہا، ثابت قدم رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر کرو،
اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کرو، نماز پڑھو۔ آگے اللہ نے فرمایا مزید تاکید ہے یہ، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرنا ہے، آزمائش ہے، حالات ہیں، صبر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ یاد دلا رہے ہیں ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی ہے۔ یہ دنیا کا جو ظالم ہے، جابر ہے، جو فرعون تھا، یہ ختم ہو جانے والا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس چند لمحوں کے لیے آزمائش کے طور پر اللہ نے اس کو مسلط کیا ہے۔ اگر اس واقعے کے ذریعے آج کے حالات کا ہم جائزہ لیں گے، آج کی طاقتیں بھی بالکل اسی طرح ہیں، چند وقت کے لیے ہیں، کچھ لمحے کے لیے ہیں، یہ ختم ہونے والے ہیں، یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ بلندی دیر طلب کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ جتنی اونچی عمارت ہوگی، جتنی طاقت اور قوت ہوگی، وہ تباہ و برباد ہوگی۔ یہ سب تباہ و برباد ہونے والے ہیں، لیکن ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کریں۔ حالات میں کیا کرنا ہے؟ سورہ آل عمران میں اللہ نے واضح طور پر پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، کہ اے ایمان والو صبر کرو۔ یہاں مفسرین نے فرمایا جب حالات، آزمائش، مصیبت آپ پر آئیں تو آپ ثابت قدم رہیں، ڈگمگائے نہیں، بھاگے نہیں، وصابروا، مقابلہ کریں۔ آپ کو جمے رہنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلے کے طریقے الگ ہوں گے، ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ تعالی مقابلے کا جو طریقہ ہوگا وہ بدل دیں گے۔ کہیں تلواروں سے جنگ لڑی جاتی تھی، کہیں تیروں سے جنگ لڑی جاتی تھی، آج بندوقوں سے، گولے اور بارود سے لڑی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے لڑنا ہے اس طریقے سے ہمیں بھی تیار رہنا ہے۔ آگے اللہ نے یہی فرمایا وَرَابِطُوا، مستعد رہو، تیاری کرو۔ اس کی تفسیر میں علماء نے کئی تفاسیر بیان کی ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنا، اپنے دل کی نگرانی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز قضا نہ ہو، نماز کو حفاظت کے ساتھ، وقت پر، اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اور اسی طریقے سے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کرنا۔ وہ رابطوں میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ یہ تین باتیں اس وقت پوری ہوں گی جب ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ چوتھی چیز اللہ نے جو بیان فرمائی، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے، اللہ سے ڈر نہیں ہے، ہمارا ایمان اگر کمزور ہے تو ہم صبر بھی نہیں کر پائیں گے، ہم مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے، اور ہم تیاری بھی نہیں کر پائیں گے۔ 57 مسلم ممالک دیشوں کے اندر آپ غور فکر کریں گے، اکا دکا چھوڑ کر ہر حکمراں کے اندر یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ڈرنے والے نہیں ہیں اللہ سے۔ وہ ڈرتے کس سے ہیں؟ آج کی حکومت سے، امریکہ سے ڈرنے والے ہیں، سپر پاور سے ڈر رہے ہیں۔ اصل سپر پاور اللہ ہے، اس سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ایسا دور اخیر زمانے میں آئے گا کہ تمام قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی مسلمانوں پر جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، بالکل ہلکے نظر آئیں گے۔ ان کا رعب اور دبدبہ دشمن کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے دل میں وہن پیدا کر دیا جائے گا۔ وہن کیا چیز ہے؟ دنیا کی محبت، موت سے خوف۔ آج دنیا کی محبت کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے، عہدہ باقی رکھنے کے لیے آج کوئی مسلم دیش، مسلم حکمراں فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ان کی حکومت قائم رہے، ان کی کرسی باقی رہے، ان کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، انہیں تباہ و برباد نہ کر دیا جائے، اس لیے ان کی زبانیں خاموش ہیں۔ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اتر گئی ہے، موت سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے۔ پہلی چیز، حالات آئیں گے، امتحان لیا جائے گا۔ اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، قسم بخدا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، مالوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانوں میں کمی کر دیں گے، اس طرح آزمائیں گے، تمہارے پھل فروٹ میوے اس میں کمی کر دیں گے، اس کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ آج دیکھیں عالم اسلام کے اندر دیکھ لیں جس طرح اللہ مسلمانوں کو آزما رہے ہیں۔ یہ آیت کی تفسیر سمجھنا ہے تو آپ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، اللہ آزما رہے ہیں، اللہ آزمائیں گے۔ آزمانے کے اللہ کے طریقے الگ ہیں، وہاں وہ بموں کے ذریعے جنگوں میں آزمائے جا رہے ہیں، بھوک کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں، خوف کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں، ہر وقت ان پر خوف مسلط ہے۔ تو دوسری طرف ہم یہاں آزمائے جا رہے ہیں، ہم پر گولے اور بارود نہیں گر رہے ہیں، گولیاں نہیں برس رہی ہیں، لیکن آزمائش تو ہماری بھی ہو رہی ہے۔ ان حالات میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ پکڑ ہماری بھی ہوگی۔ کل قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے تیری طاقت کا، تیری قوت کا تو نے کیا استعمال کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ ان حالات میں علماء نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، جو راستے بتائے ہیں، ہمیں وہ راستہ طے کرنا ہے۔ ہم جا کر وہاں ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، لیکن یہاں رہتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں تعاون کا کوئی نظام بن رہا ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اس میں۔ دشمن مصنوعات کا بائیکاٹ مکمل طور سے کرے، یہ اس میں حصہ لے کر ہم ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ان کی لڑائی میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو باطل طاقتیں، دشمن مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے، مکمل بائیکاٹ کریں۔ گھروں میں دیکھیں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، نکال کے باہر پھینکیں، آئندہ نہیں خریدوں گا، ابھی استعمال کر لیتے ہیں، ایسا نہیں، باہر نکال کر پھینک دیں اس کو۔ شراب پینا جیسے حرام ہے، شراب خریدنا جیسے حرام ہے، شراب فروخت کرنا جیسے حرام ہے، اس وقت اسرائیل کی مصنوعات کا خریدنا، فروخت کرنا، بیچنا حرام ہو چکا ہے۔ اگر ہم ان کی مصنوعات خرید رہے ہیں گویا ہم بھی ان کے ساتھ ہمارے بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ آپ ذرا سروے کر کے دیکھ لیں، بائیکاٹ کا اثر یہ ہوا ہے کہ باطل طاقتوں نے اپنے کمپنیوں کے نام بدلی کرنا شروع کر دی، کئی ملینوں کا نقصان ایک ایک دن میں ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں ان کے مصنوعات کیا پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ایک ساتھ پورے مسلمان 100% بائیکاٹ کر لیں، کچھ سال کر لیں، ساری کمپنیاں زمین پر آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن کا معاشی بائیکاٹ کریں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم اس طرح انہیں کمزور کر سکتے ہیں، مجبور کر سکتے ہیں، لیکن آج مسلمان ان کا ایمان اتنا کمزور ہے، آج بھی مالیگاؤں شہر میں ہوٹلوں پہ چلے جائیں، فریجوں میں دیکھ لیں، جو آپ کو مشروبات نظر آئیں گے وہ باطل دشمن کمپنیوں کے نظر آئیں گے آپ کو۔ دوسرے ممالک میں بھی، دوسرے شہروں میں دوسرے مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ ان مصنوعات کو نکال کر زمین اپنے دکان سے باہر پھینک دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی حصہ داری کریں، ہم ان کے ساتھ شریک رہیں، تو ہمیں چاہیے ان مصنوعات کو گھر سے باہر کریں۔ آج کیا حالات ہے فلسطین کے؟
فلسطین کے حالات جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے آ گئے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل کانپتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے اور بھی حالات ہوں گے جو ہمارے سامنے ابھی آ نہیں سکے ہیں، جو کیمرے میں ویڈیو میں سما نہیں سکے ہیں۔ اندازہ لگائیں کیسے حالات ہیں وہاں کے، وہاں دن کیسے نکلتا ہے، رات کیسے گزرتی ہے وہاں کے لوگوں پر اندازہ لگا لیں۔ پورا غزہ کو پورا ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، ساری عمارتیں گرا دی گئی ہیں، ان کی چھتیں نہیں ہیں، ان کی دکانیں نہیں ہیں، ان کی معیشت تباہ کر دی گئی ہے، ہر چیز تباہ کر دی گئی ہے۔ اب ایسے حالات میں ہم ان کے مصنوعات کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہاں کے بچوں کے حالات تو دیکھیں، بچے اکیلے ہیں، ماں باپ کیا ہے شہید ہو گئے ہیں، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، کہیں ماں باپ اپنے بچوں کو تلاش کر رہے ہیں تو کہیں انہیں ہاتھ ملتا ہے، کہیں پیر ملتا ہے، کہیں سر ملتا ہے، پورا جسم ایک ساتھ نہیں مل پا رہا انہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ میرا بچہ مجھے مل جائے۔ معصوم معصوم بچے رو رہے ہیں، ان کی مائیں نہیں ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں۔ کیا ان کی زندگی نہیں ہے؟ کیا انہیں زمین پہ جینے کا حق نہیں ہے؟ ان کی زندگی کیا خراب کر دی گئی ہے، ان کی خوشیاں چھین لی گئی ہیں، ان کے گھر اجاڑ دیے گئے ہیں، اور ایسے حالات میں بھی مسلمان سویا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں اگر قیامت کے دن ہم چلے گئے، یوں ہی چلے گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ ہم اپنی فکر کریں۔ ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، اللہ نے صاف کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں۔ خوشخبریاں جو ہے ہمیں اندازہ نہیں اللہ کیا عطا کریں گے، انہیں کہاں اللہ رکھیں گے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ان کے لیے کیا کیا نعمتیں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبریوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی عنایتیں نعمتیں جو ہوگی وہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں پہنچنے والے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں پیغام دیا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانوں کو لے کر آزمائیں گے، تمہارے بچوں کو شہید کر دیں گے، اس کے ذریعے ہم آزمائیں گے۔ آج فلسطین کے حالات کو دیکھ لیں، ساری چیزیں وہاں فٹ ہو رہی ہیں، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، مال بھی ان کا کم ہو رہا ہے، جانیں بھی جا رہی ہیں، اور بچے بڑی کثرت میں شہید ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں جو بچہ، جو آدمی، جو ایمان والا ثابت قدم رہے گا، ان کے لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ نے میرے محترم دوستو واضح طور پہ ہمیں پیغام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیغام سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بے شمار انعامات ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اللہ اجر عطا کریں گے، لیکن صبر جیسا کرنا ہے ویسا صبر کریں، جو سورہ آل عمران میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے اس طرح ہمیں صبر کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، چار چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ حالات آئیں گے، جیسے ہندوستان میں ہمارے اوپر آزمائش ہو رہی ہے، حالات لائے جا رہے ہیں، نئے قوانین لائے جا رہے ہیں، نئے بل پاس کیے جا رہے ہیں، یہ حالات ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، وہ صابروں میں داخل ہے۔ وہ رابطوں، مستعد رہو، تیاری کرو، اب اس قانون کا، اس بل کا کیسے ہم اس کی مخالفت کریں، کیسے احتجاج کریں، ہمیں علماء رہنمائی فرما رہے ہیں ویسے ہمیں کرنا ہے، متحد ہو کر، ایک ہو کر اس کی مخالفت کرنا ہے۔
اور واتقوا اللہ، ہمارے دلوں میں خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوگی جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا۔ آج مسلمان جو خاموش ہے، مسلمان حکمراں جو خاموش ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے واتقوا اللہ، دلوں میں خوف نہیں ہے۔ جب انہیں خوف ہو جائے گا، خوف دلوں میں آ جائے گا کہ مرنے کے بعد حساب ہونے والا ہے، کہ تو مسلم ملک کا حاکم تھا، وزیر اعظم تھا، تو نے کیا کیا، تو کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو، واتقوا اللہ کی جو صفت ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو حالات آئیں گے، اللہ آزمائش کرتے ہیں اور کریں گے، اللہ نے واضح کیا ہے، لیکن ہر آزمائش کے بعد آسانیاں ہیں، ہر امتحان کے بعد آسانیاں ہیں۔ آپ سیرت دیکھ لیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا حالات میں زندگی گزری ہے، اس کے بعد آسانیاں تھیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے فرمایا، اِنَّ کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، مزید اللہ نے دو بات دہرایا ہے اور کہا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً موجودہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں۔ پھر ایک بار اللہ نے فرمایا یقیناً موجودہ مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں۔ تو آج ہم پر حالات ہیں، فلسطین کے مسلمانوں پر حالات ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں پر حالات ہیں، یہ حالات کے بعد آسانیاں آنے والی ہیں، اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کا جو طریقہ ہے وہ سمجھیں، صبر کس طرح کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس کو صحیح سمجھیں، اس کی تفسیر سمجھیں، علماء سے مسائل اس کا معلوم کریں، اور اس طرح ہم صبر کریں، ثابت قدم رہیں، مقابلہ کریں، تیاری کریں، اس کا نام صبر ہے۔ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ دیکھ لیں صحابہ کی زندگی کیسے حالات گزرے ہیں، لیکن ثابت قدم رہے، صبر کیا ہے، مقابلہ کیا ہے، مستعد رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات کو، حالات کو نکال دیا، ختم کر دیا اللہ نے۔ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ان کی نسلوں میں آسانیاں پیدا کر دیا اللہ نے۔ تو ہمارے لیے دو سبق ملتا ہے، پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے، ہم دعا کریں، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے دعا کریں مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ فلسطین مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم باطل طاقتوں کا، دشمن طاقتوں کے مصنوعات کا مکمل طور سے بائیکاٹ کریں۔ اور تیسری جو ضرورت یہ ہے کہ اگر کہیں تعاون کا، امداد کا کوئی نظام، انتظام ہوتا ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کل قیامت کے دن اگر پوچھ ہوگی تو ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سب کریں گے۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔